الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تنزیہ الصوم کا باب زیر بحث ہے۔ وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان وہو جنب من غیر حلم فیغتسل ویصوم۔ سیدہ ہی سے روایت ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ام المومنین سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ فجر کا وقت رمضان میں آ جاتا تھا کبھی، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی بیوی سے ملاقات کی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے طور پر کوئی معاملہ ہو گیا ہوتا تھا، بیوی سے ملاقات کے نتیجے میں جنبی ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، اور آپ روزہ شروع کر لیتے تھے۔ یعنی فجر سے پہلے لازم نہیں ہے کہ غسل بھی کیا جائے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی عبادات ہیں، میں اس سے پہلے ایک تفصیلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ طہارت تو ان میں ضروری ہے، یعنی آدمی کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں، ان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر آدمی بیویوں سے ملاقات کرے تو اپنے اعضاء فوراً صاف کر لے۔ یہ طہارت کا حصول ہے۔ جیسے ہم کبھی رفع حاجت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دھو کر یا کسی کپڑے سے یا کسی ٹشو سے یا کسی ڈھیلے سے صفائی کر لیتے ہیں۔ یعنی صفائی کے لیے جو ضروری ہدایات دی گئی ہیں وہ بہرحال ملحوظ رہنی چاہیے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے ایک طہارت مزید کا حکم ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کا، جیسے اگر جنابت ہے تو نماز پڑھنے کے لیے غسل کا حکم ہے۔ تو غسل اور وضو یہ مؤخر ہو سکتے ہیں، لیکن طہارت مؤخر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ روزے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا تھا کہ فجر ہو گئی ہے، روزہ رکھ لیا آپ نے، سحری کھا لی، اور اس کے بعد نماز سے پہلے غسل کر لیا، فیغتسل ویصوم، یعنی پھر اس کے بعد غسل کر لیتے تھے اور باقی سارا دن پھر روزے سے رہتے تھے۔ وعن ابن عباس قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، یہ جو پچھنے لگوانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ کچھ بیماریوں کے علاج کے لیے ایسا کراتے تھے۔ تو فرمایا کہ حالت احرام میں بھی کرایا اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی کرایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اب آج کے زمانے میں یہ مسئلہ ہے کیا ویکسینیشن کرائی جا سکتی ہے، اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ سب بالکل جائز ہیں۔ جس چیز پر پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں سے ملاقات نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ کہ منہ پر تالا رہے گا، یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز ہمارے حلق میں نہیں جانی چاہیے۔ یہی روزہ ہے، یعنی یہ روزے کی صورت ہے، روزے کا قانون ہے۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کے حدود کی پابندی، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اپنے آپ کو تربیت کرنا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ ہماری زندگی کے باقی ایام رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے گزریں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا، بھول گیا، اور بھول کے اس نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، روزہ نہیں توڑا، اپنے طور پر عمدن کوئی اقدام نہیں کیا، بھول گیا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل فراموش کر دیتا ہے،
اس کے ذہن فکری میں یہ بات نہیں رہتی کہ وہ روزے سے ہے، اس میں اس نے کھا لیا یا پی لیا، تو فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ یعنی جیسے ہی تنبہ ہوا، معلوم ہوا، تو اب آدمی پریشان ہوگا کہ میں نے تو کھا پی لیا روزے میں، تو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ یہ اللہ نے اس کو کھلا دیا اور اللہ نے اس کو پلا دیا۔ بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے، گویا بتایا یہ ہے کہ اس کائنات کا پروردگار سراسر رحمت ہے، بندوں کے لیے سراسر شفقت ہے۔ اس نے اگر ایک پابندی لگائی ہے تو بس اسی اصول پر لگائی ہے کہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی جانتے بوجھتے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے نسیان کی وجہ سے بھول چوک کر کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے، اور اس کو روزہ بھی ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے روکا تھا کہ وہ روزے میں کھا پی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو کھلا پلا دیا، اس لیے کہ نسیان ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان کو کوئی قدرت نہیں تھی۔ سیدنا آدم سے جو غلطی ہوئی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، نسیا ولم نجد لہ عزما، وہ اس وقت فراموش کر بیٹھے تھے، اور وہ ارادے کی قوت نہیں تھی ان کے اندر کہ جس کی بنیاد پر ان کا مواخذہ کیا جائے۔ اسی طرح سے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ صرف ان چیزوں پر ہے جن میں جانتے بوجھتے اس کی نافرمانی کی جائے، تو اسی اصول کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اطلاق کیا ہے۔